السلام علیکم کلاس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اصناف سخن۔ اصناف سخن میں اصناف نثر بھی آ جاتا ہے، اصناف شاعری بھی آ جاتا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے شعری اصناف کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس میں سے چند ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں نظم۔ نظم کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ نظم بہت سی نظمیں پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں نظم ہوتی کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہیں۔ نظم لفظ جو ہے منظم سے ہے، اس کے معنی ترتیب دینا، موتیوں کو لڑی میں پرونے کے ہیں۔ نظم میں شعراء حضرات یعنی جو شاعر ہوتے ہیں نا، وہ اپنے جذبات کا اظہار شاعری سے کرتے ہیں۔ نظم اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ صنف کا مطلب ایک قسم ہے۔ اصناف نظم میں شعر، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع شامل ہیں۔ ان کو بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ نظم کی بے شمار اقسام ہیں۔ یہ دیکھیں اب نظم میں یہ ساری نظمیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں، مرثیہ، شرح شوب، وسوخت، پیروڈی اور گیت وغیرہ، یہ سب جو ہے نا یہ نظمیں ہیں۔ آج ہم ان میں سے چند پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے حمد۔ آپ حمد کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، جب سے ہم پڑھتے ہیں سٹارٹ سے، پہلی کلاسز سے ہمارے ہر سبق میں پہلا جو اردو کی کتاب میں حمد ہوتی ہے۔ اب دیکھیں حمد کیا ہوتی ہے؟ تعریف، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس میں کسی اور کی تعریف نہیں بیان کی جا سکتی۔ ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہوتی، کسی فرشتے کی، کسی کی بھی نہیں، صرف یہ خاص مخصوص جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی جاتی ہیں۔ صفات کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں۔ ابھی دیکھیں ایگزامپل کے طور پہ سبھی کچھ خدا نے بنایا ہوا ہے، سبھی کچھ خدا نے بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ہمارے نیکسٹ نعت۔ اس سے بھی بہت اچھی طرح سے آپ واقف ہیں کہ جب حمد پڑھی جاتی ہے اردو میں، اس سے نیکسٹ جو ہوتا ہے نا نعت ہوتی ہے۔ وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے حمد میں ہم کسی اور کی تعریف نہیں بیان کر سکتے، اسی طرح جب نعت پڑھی جاتی ہے نا اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی کا ذکر نہیں ہوتا، کسی کی بات نہیں ہوتی۔ اب اس میں ایک شعر دیکھیں انہوں نے، اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا۔ اس کے بعد غزل۔ غزل کے معنی عورت کے بھی ہوتے ہیں، عورت سے راز و نیاز کی بات کرنا غزل ہے۔ تیر سے زخم کھانے کے بعد، مطلب دو معنی انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عورت سے راز و نیاز کی باتیں کرنا یعنی اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا۔ دوسرا جو ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ جیسے کوئی غزل، ویسے ہرن کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ تیر سے زخم کھانے کے بعد ہرن کی پہلی چیخ یعنی کہ ایک درد بھر کی جو آواز ہوتی ہے نا اس کو جو ہے غزل کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ بھی بیان ہوتا ہے کہ آپ شاعر جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار جو ہے نا وہ غزل کے ذریعے بھی کر لیتے ہیں۔ غزل کو ہم مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آج ہمارا اتنا ہی ٹاپک ہے۔ آپ ایسے کریں کہ آپ نے حمد کی 2 شعر لکھیے گا، کسی بھی حمد سے کہیں سے بھی، اوپر لکھے حمد، ان کی ڈیفینیشنز بھی لکھ لیں، اور نیچے آپ اپنی طرف سے ان کے علاوہ ایگزامپلس کے علاوہ کوئی اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے پھر نعت کی تعریف لکھنی ہے، اس کے نیچے نعت کے کہیں سے بھی 2 شعر لکھ لیں۔ اس کے بعد نظم، کوئی بھی نظم پڑھیں کیونکہ بہت ساری نظمیں ہوتی ہیں کہ اردو کی کتاب میں، تو آپ کوئی بھی نظم جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے 2 شعر جو ہیں نا وہ لکھیں۔ اس کے بعد غزل، غزل لکھیں کہیں سے ڈھونڈیں، کوئی اس کے بھی غزل کی تعریف لکھیں، اس کے بعد غزل کے جو ہیں 2 اشعار لکھ دیں۔ اب کل پھر ہم نیکسٹ اس سے پڑھیں گے غزل کے بارے میں مزید۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔